السلام علیکم ناظرین، بات نیوز پوائنٹ کی براہ راست نشریات سے میں ہوں آپ کا میزبان زہیب بن منشا۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعارف یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی رہنما میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور وہ جو وجوہات بنی ہم نے ان کا انٹرویو کرنا چاہا ہے۔ فرسٹ یہ کہ میجر ظہیر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ نواز شریف صاحب ان کو جہاں بھی ملے یہ ان کو قتل کر دیں گے، اور سیکنڈ کہ اگر تحریک لبیک پاکستان کی گورنمنٹ بن جاتی ہے تو پھر وہ کون سے پیرامیٹرز ہوں گے کہ جن کو مد نظر رکھتے ہوئے یا جس کے تحت چلتے ہوئے یہ ملک میں رول کریں گے اور پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے اعلان کیا ہے، سوشل میڈیا پر آپ کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے کہ آپ کو نواز شریف جہاں بھی ملا آپ اس کو قتل کر دیں گے، کیا آپ نے یہ ہوش واس میں اعلان کیا ہے؟ جی، اپنے ہوش و واس میں اعلان کیا ہے، اور یہ میرا ایمان کا تقاضا ہے۔ وہ اس لیے تقاضا ہے کہ ختم نبوت پر جو اس نے حملہ کروایا ہے، یہ اس نے پورے پاکستان کے اندر جو ہے مسلمانوں کے ایمان کو ٹھیس پہنچائی ہے، اور پہلے تو یہ ناموس رسالت کا غدار تو قرار پا ہی چکا تھا علماء کرام سے، اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو ملک میں فساد پھیلائے اس کو قتل کر دو۔ ٹھیک ہے، ایک تو اس آیت کے زمرے میں آ گیا یہ، دوسرا یہ ہے کہ اس نے قادیانیوں کو جب اپنا بہن بھائی کہا، اس وقت سے یہ سلسلہ اس کا سٹارٹ ہے، اور یہ اتنی بڑی جو حلف نامے میں تبدیلی کروائی ہے یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ اور امام مالک کا فتویٰ ہے کہ اگر ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی شان میں گستاخی کرے تو امت کیا کرے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ امت بدلہ لے۔ اگر سوالی نے کہا کہ اگر امت بدلہ نہ لے سکے تو آپ نے پھر فرمایا تھا کہ امت کو پھر جینے کا حق کوئی نہیں ہے، امت کے لیے بہتر ہے پھر امت مر جائے۔ تو یہ میں نے بدلہ لینا ہے، اور یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ میری ماں نے یہ میری تربیت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرے یا اس کا ساتھ دے یا غداری کرے وہ واجب القتل ہے، اس کا قتل کرنا ہی مومن کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اسی پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کوئی ابھی تو فرسٹ ٹائم تو نہیں کیا اس نے جب 14 قتل کروائے تھے ماڈل ٹاؤن میں، اس کا قصاص بھی تو یہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جب عاشق رسول ممتاز قادری کو اس کے ایگزیکٹو آرڈر پہ پھانسی دی گئی تھی، اگر کوئی کہے کہ جی یہ عدالتوں نے دی تھی، عدالتوں نے تو آسیہ مسیح کو بھی دی تھی، ٹھیک ہے، اس کو تو ممتاز قادری سے پہلے سزائے موت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے دی تھی، اس کو سزا کیوں نہیں ہوئی، اس کو کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ یہ ناموس رسالت کا غدار ہے، اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اس لیے میں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ مجھے زندگی میں یہ جام مل گیا، میں نے اس کو قتل کرنا ہے، یہ میری شرعی ذمہ داری ہے۔ لیکن سر اگر ختم نبوت بل میں جو تبدیلی کی بات کی جائے تو حکومت کا یہ تو غلطی سے ہوا ہے، انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ جی کوئی غلطی سے نہیں ہوا۔ ختم نبوت کے حلف نامے میں سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ یہ حملہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی غلطی نہیں ہے۔ اگر غلطی ہوتی تو یہ کہتے نا کہ جی ہم قادیانیوں کو جو ہے نا کافر مانتے ہیں، مرتد مانتے ہیں، جہنمی مانتے ہیں، آ کے پریس کانفرنس کرتے نا، کیوں نہیں کی؟ یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان کا تو پروگرام آگے کو ترمیم کرنے کا بھی تھا، آئینی ترمیم، کہ جی پہلے یہ حملہ کر کے دیکھتے ہیں، اگر یہ اہل ایمان خاموش رہ گئے تو ہم ترمیم کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ ان کی میجورٹی ہے، یہ اپنی میجورٹی کا نجائز فائدہ اٹھانے جا رہے تھے۔ پر یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی کہ اس حملے کے اوپر اہل ایمان نے فوراً رسپونڈ کیا، اور صرف اہل ایمان نے سڑکوں پہ رسپونڈ نہیں کیا، یہ آرمی نے بھی اس چیز کو سیریسلی لیا ہے۔ 7 گھنٹے جو اسپیشل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ جتنا بڑا فساد انہوں نے برپا کیا ہے، اگر انریسٹ ہو جائے پاکستان میں تو پھر کیا ہوگا؟ تو انہوں نے ساری کانٹیجنسی جو ہے مجھے امید ہے کہ انہوں نے پلان کر لی ہوں گی، اور پھر جو انہوں نے ڈی جی ایس پی آر نے جو بیان دیا ہے کہ جی ختم نبوت پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور ختم نبوت کے دفاع کے لیے، حفاظت کے لیے لڑنا مرنا بھی پڑا تو ہم تیار ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آرمی کے ڈی جی ایس پی آر کا اتنا بڑا بیان ہو تو یہ غلطی ہے؟ کوئی کہتا ہے کوئی غلطی نہیں ہے، جان بوجھ کے حملہ کیا ہے، اور میں اپنی بات پر قائم ہوں، یہ جدھر بھی ملا میں چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، اب چلتے ہیں آپ کے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ اگر تحریک پاکستان یہ حکومت میں آ جاتی ہے تو کیا پیرامیٹرز ہوں گے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا سٹرکچر ہے جو آپ بتا سکیں ہماری آڈینس کو کہ ہم اس طرح جو ہے وہ گورننس کریں گے؟ دیکھیں جی، ایک ہی نعرہ ہے، دین کو تخت پہ لانا ہے۔ جب دین تخت پہ آتا ہے تو پھر ریاست میں کوئی بھوکا نہیں سوتا، مفت اور فوراً انصاف ملتا ہے، ملک کی دولت کوئی نہیں لوٹتا، وہ عوام کا پیسہ عوام پہ ایمانداری سے خرچ کیا جاتا ہے، ریاست میں کوئی بے حیائی نہیں پھیلا سکتا،
ٹھیک ہے. جو بچہ ریاست میں پیدا ہوگا اس کو جو تعلیم دی جائے گی وہ قرآن کی بھی تعلیم ہوگی, قرآن کا ترجمہ بھی پڑھایا جائے گا, حدیث مبارکہ کا بھی مطالعہ کروایا جائے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ اسوہ حسنہ پڑھائی جائے گی, صحابہ کرام کی زندگی پڑھائی جائے گی, اسلام کی تاریخ پڑھائی جائے گی. یہ لازمی تعلیم کا حصہ ہوگا. اس کے علاوہ جو ریسرچ بیسڈ اور ہنر بیسڈ جو پروگرامز ہیں, چاہے وہ یونیورسٹیز کالج میں ہم نے رن کرنے ہیں, چاہے وہ میڈیکل سائنسز ہوں, چاہے وہ کمپیوٹر سائنسز ہوں, چاہے وہ انجینئرنگ سائنسز ہوں, چاہے وہ کمیونیکیشن سائنسز ہوں, چاہے وہ بزنس سائنسز ہوں, جو بھی سائنسز علوم ہیں وہ ہم نے بچوں کو سکھانے ہیں. وہ اس لیے سکھانے کہ بچہ ہنرمند ہو, اپنے فیملی کے لیے جو ہے نا روزگار کما سکے اور ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکے. ٹھیک ہے سر, آپ یہ بتا دیں کہ جو آپ نے یہ جسٹس سسٹم کا ایک سٹرکچر سامنے ہے, تو میں اپنے کیمرہ مین کو کہوں گا کہ اگر وہ یہ پورے سٹرکچر کے اوپر کیمرہ فوکس کرے اور ہمیں میجر صاحب بتائیں کہ کس طرح جو ہے وہ بیٹر جسٹس سسٹم ہو سکتا ہے. جی دیکھیں جی, یہ میں نے 14 سال تحقیق کے بعد ڈیزائن کیا ہے کہ جو ہمارے ملک میں انصاف کا نظام ہے یہ اسلامی اصولوں کے اوپر نہیں بنا ہوا. اسلامی اصولوں کے اوپر جو نظام ہوتا ہے وہ ایک عام آدمی کا قاضی کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے, بیچ میں پولیس یا وکیل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کے لیے جو میں نے ریسرچ کیا اور اپنی پارٹی کو پروگرام آفر کیا ہے, جب مجلس شورا اس پہ غور و فکر کرے گی یا اس سے اچھا کوئی پروگرام آتا ہے تو اس کو منظور کرے گی. جو میں نے یہ پروگرام ڈیزائن کیا ہے کہ مفت اور فوری انصاف کیسے ملے گا, جس میں نہ وکیل کی ضرورت پڑے, نہ تاریخ پڑے, نہ فیس دینی پڑے, ایک عام آدمی کورٹ میں جائے گا, انصاف لے کے گھر واپس آئے گا. اس کے لیے میں نے سجیسٹ یہ کیا ہے, یہ آپشن 1 کے اندر, کہ جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں یہ تھانوں میں بیٹھنے چاہیے. ابھی جن بلڈنگوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں, کیونکہ ان کے پاس ایک عام آدمی جا ہی نہیں سکتا. وہ 25-30 ہزار روپیہ وکیل کو کیسے دے؟ اب وکیل اگر اس کا کیس لگائے گا وہاں تو تاریخیں ملیں گی, انصاف تو نہیں ملے گا, فیصلے تو نہیں ملیں گے. اور یہ ججز کی ذمہ داری ہے کہ ان کو فوری طور پہ فیصلے کرنے چاہیے. جب پٹیشنر آ گیا ہے آپ اس کو جو ہے وہ طلبی آپ کریں نا, اگلے دن کی تاریخ کیوں نہیں ڈالتے؟ یہ 15 دن کی, مہینے کی تاریخ کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ گواہ بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں, جس کے خلاف درخواست ہے وہ بھی آ گیا ہے. تو بھئی آپ فیصلہ کریں نا, کیوں نہیں آپ لوگ فیصلے کرتے؟ کیونکہ جج کے اوپر پوچھنے کا اس پاکستان میں کوئی نظام نہیں ہے. اور جو اسلام جو کہتا ہے کہ وہ قاضی سے پوچھا جائے کہ تم نے جو ہے وہ انصاف کیوں نہیں دیا, ٹھیک ہے, اس کے لیے ججز جو ہیں فوراً انصاف دیں, اور اس کے بعد جو ہے تفتیشی جو ہے وہ رشوت لے کے بک نہ سکیں. ٹھیک ہے, اس کے تحت جو میں نے پروگرام ڈیزائن کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ یہ ایک تھانے کا کمرہ ہے. جوڈیشل مجسٹریٹ کو جو ہے نا بیٹھنا چاہیے ہے تھانے کے اندر. ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد جو ہے متعلقہ اداروں کا کمپیوٹر جو ہیں وہ جج کے سامنے لگائے جائیں تاکہ ریکارڈ جو منگوایا جاتا ہے, اب تو کمپیوٹرائز ہو گیا, آپ 1 ٹچ پہ پوری دنیا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ادارے کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں. اب جب ادارے کمپیوٹر والے آپ کو سامنے لگ جائیں گے, جج کے سامنے ٹوکن سسٹم شروع ہو جائے گا. پولیس کا اور عام آدمی کا تھانے میں نے لنک ختم کیا ہے تاکہ رشوت جو ہے نا وہ نہ دینی پڑے. ٹھیک ہے جی, عام آدمی کا اور جج کا ڈائریکٹ رابطہ ہو, یہی شریعت کہتی ہے. اب اس پروگرام میں جو درخواست گزار ہے وہ اردو ٹائپنگ کیبن میں آئے گا, اپنی درخواست جو ہے نا وہ اپنے جو پرٹیکولرز ہیں وہ نوٹ کروائے گا. اس کے بعد ٹوکن اس کو مل جائے گا, وہ یہاں ویٹنگ میں بیٹھے گا. جب اس کا ٹوکن آئے گا جج صاحب اس کو دیکھ لیں گے, اس کا بیان سن لیں گے, اور جس کے خلاف درخواست ہے 8 تفتیشی افسر جو جج کے سامنے بیٹھیں گے. اور جب جج کے سامنے بیٹھیں گے تو پھر ایک تفتیشی افسر مارک ہو جائے گا, جس کے خلاف درخواست ہے اس کو وہیں سے کال جائے گی, اس کو طلبی کی جائے گی. جب دیکھیں نا جج کے حکم پہ تفتیشی کال کر کے بلائے گا, ٹھیک ہے, اور کہ جی آپ کے خلاف درخواست ہے, آپ بتائیں وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا. جب آئے گا تو اس کی بحث سنی جائے گی, گواہ ہے اس کو بلایا جائے گا, کوئی ثبوت ہے دکھایا جائے گا. اگر ادارے سے کوئی ڈیٹیل نکالی ہے, LCD میں نے پلان کی ہے, وہ فوراً کمپیوٹر پہ دکھا دے گا. اور جج نے اس سسٹم کے اندر ٹوکن کو کلیئر کرنا ہے. جج کے اوپر ہم یہ بائنڈنگ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جناب ٹوکن کلیئر کریں. آپ کو جب ہم نے متعلقہ ادارے انتظامیہ بھی دے دیا, پولیس بھی دے دیا, پھر انصاف آپ کیوں نہیں دے رہے؟ تو جج نے جب ٹوکن کو کلیئر کرنا ہے, اس میں پھر نہ وکیل کی ضرورت پڑے گی, نہ تاریخ دینی پڑے گی, نہ فیس دینی پڑے گی, فوراً طلبی ہوگی, فوراً فیصلہ ہوگا. یہ ہے اسلام کا ایک ماڈل. اس کے علاوہ اگر ہم یونین کونسل کے اوپر جو ہے نا مجسٹریٹ لیول پلان کر لیتے ہیں, جیسے 1-5 پہ پولیس آتی ہے, 1-5 پہ جج آئے, موقع پہ واردات ہوتی ہے, کچھ شواہد موقع پہ ہوتے ہیں, جج کو تو عدالت میں نہیں پتا چلے گا, وہاں پہ تفتیشی بھی ہوں گے, وہاں پہ علماء کرام بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ پورا تقریباً 25 سے 30 لوگوں کا جو ہے نا 2 گاڑیاں آئیں گی, وہ سارے وقوع کا جائزہ لے کے جس کے خلاف ہے اس کو بلا لیں گے. وہیں پہ کچھ شاطیں ہیں وہیں پہ نوٹ ہو جائیں گی, گواہیاں وہیں پہ نوٹ ہو جائیں گی, تو فیصلہ کرنا جج کو آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ میرے صاحب اگر یہ جج تھانوں میں بیٹھنے کا اعلان بھی ہو گیا نا
تو جرم تو ویسے ہی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ میرا ایک ماڈل ہے جو میں نے تحریک لبیک پاکستان کو آفر کیا ہے. اللہ کرے ان کی جب انشاءاللہ حکومت آتی ہے ہماری تو اس سے اگر بہتر کوئی پروگرام ہوگا تو وہ بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے, پر اس کو جو ہے نا ابھی غور و فکر جاری ہے, تو بڑی امید ہے کہ یہ, بلکہ اس میں ایک اور بھی فائدہ ہے. فائدہ یہ ہے کہ جج کے اوپر بھی, جج اس میں لائیو دیکھا جا رہا ہوگا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن یا کنٹرول روم کے اوپر. ٹھیک ہے جی, وہاں سے جج دیکھا جب جائے گا تو جج کو پتا ہوگا مجھے سینئر جو ججز ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے اپوائنٹ کیے ہیں وہ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں. اگر میں نے سامنے بیٹھے ہوئے درخواست اگر ٹوکن کلیئر نہیں کیا یا اگر تاریخ ڈالنی ہے تو نیکسٹ ڈیٹ کی تو ڈل سکتی ہے اس کو آن کورس رکھنے کے لیے, پر یہ نہیں ہو سکتا کہ جی مہینے کی تاریخیں ڈال رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو جب فوراً طلبی ہو جائے گی اسے ٹوکن بھی کلیئر کرنا ہے تو اس کو فوراً انصاف ملے گا, تو وہ اپنا کلیئر کرے گا مجھے انصاف مل گیا. کیونکہ نظام مصطفیٰ کے اندر آپ نے درخواست گزار کو تسلی دینی ہوتی ہے کہ اس کو ایسا سسٹم دے دیا ہے کہ وہ اس کو فوراً, اگر وہ انصاف نہیں دیتا تو جج سسٹم کو جواب دے ہوگا, اور جب جج جواب دے ہوگا نا تو اس کو پتا ہے اس کی پیشی پڑ گئی تو اسے انصاف دینے دینا ہے. اور اس میں ایک اور بھی فائدہ ہوگا, تفتیشی رشوت لے کے بک نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے, اور فوراً جو متعلقہ ادارے کے کمپیوٹرز لگ رہے ہیں وہ فوراً جو ہے نا سارے لڑکے جو ہے نا ہم نے اب مثال کے طور پر اس پہ تقریباً 100 جابز کریٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے روزگار بھی دینا ہے. ایک تھانے کے اندر یہ 100 جابز ہیں تو لاہور کے 84 تھانے ہیں. اب جب 84 تھانے آپ جب ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو 8400 لڑکوں کو جابز دینی ہے. ٹھیک ہے جی, اور جو بیت المال کا ڈیزائن کیا گیا پروگرام اس میں 5480 جابز ہیں لاہور کی. صرف 2 پروگراموں کے اندر 14000 کے قریب نوکریاں ہیں. ٹھیک ہے, اب 150 پروگرام ڈیزائن کیے ہیں. تو جب اللہ ہمیں خدمت کا موقع دے گا تو ایمانداری کے ساتھ نظام مصطفیٰ کو تخت پہ لا کے ہم انصاف کا نظام بھی لے کے آئیں گے. ہم ریاست میں ایسا سسٹم دے دیں گے کہ کوئی بھوکا بھی نہیں سوئے گا, اور لوگ دعائیں کریں گے کہ انہوں نے جو ووٹ ڈالے ہیں وہ اہل ایمان کو ڈالے ہیں, اور انشاءاللہ لوگ فخر کریں گے ہم پہ. اچھا سر, اسلامک گورننس میں جو اسلامی حکمران ہے اس کے جو بیسک رائٹس ہیں, بیسک ڈیوٹیز میں آتا ہے کہ کوئی بھی شخص ریاست میں بھوکا نہ سائے, تو اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ جی بالکل, اس کا پروگرام جو ہے میں نے ڈیزائن کیا تھا, اس کو سوشل میڈیا پہ لگایا تھا, اور تقریباً 60 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس کو پسند کیا تھا. وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر یونین کونسل میں ایک بیت المال بنے. ٹھیک ہے جی, اور اس میں مسجدوں میں اعلان کر دیا جائے کہ جی بیت المال کھل گیا ہے. جو مستحقین ہیں, بیوہ عورتیں ہیں, بوڑھے لوگ ہیں, معذور لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جو کما نہیں سکتے, وہ کسی سے بھیک نہ مانگیں, کسی رشتہ دار کے پاس ہاتھ نہ پھیلائیں, قرضہ نہ مانگیں, وہ اپنا بیت المال میں اندراج کروا لیں. ٹھیک ہے جی, ان کی تصدیق کے بعد ان کی ایک لسٹ بن جائے کہ اگر ایک یونین کونسل میں 50 لوگ ہیں, 70 لوگ ہیں, 100 لوگ ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کی جب تصدیق والی لسٹ بن جائے گی تو روزانہ بیت المال سے ایک دن کا راشن ان کے گھر میں پہنچایا جائے. 4 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک یہ بیت المال کھلنا چاہیے. 20 لڑکوں کو وہاں پہ جاب دینی ہے. 3 موٹر سائیکل والے پلان کیے ہوئے ہیں, ان کو ان کی لسٹ مل جائے گی کہ آج میں نے یہ لوگوں کو گھر پہ ڈیلیور کرنا راشن, اور وہ جب راشن ڈیلیور کرے گا کمپیوٹر اس کو کلیئر کرتا جائے گا, واپس آ کے وہ انٹری بھی کرے گا. اور مجھے بڑی امید ہے کہ رات کو 9-10 بجے تک ہم پورے پاکستان کا کمپیوٹرائز پروگرام جو ہے ہم انشور کر رہے ہوں گے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ سسٹم میں آ گئے ان کو ایک دن کا راشن دیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ جب یہ نظام آ جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا کبھی بھوکا نہیں سوئے گا انشاءاللہ. اچھا سر, اب باقاعدہ طور پر دیکھیں پاکستان سیاست میں آ چکی ہے, تو پی پی 159 سے آپ کا تعلق ہے, تو اس حلقے سے الیکشن لڑنے کا کوئی ارادہ ہے آپ کا؟ NA 129 جو ہے اس کے اندر پی پی 159 ہے. میری تو کوشش ہے کہ اگر تحریک لبیک پاکستان نے مجھے خدمت کا موقع دیا اور میں انشاءاللہ ضرور الیکشن لڑوں گا, اور اس کے بعد جو ہے میری یہ کوشش ہوگی کہ اگر ہم جب بھی جتنے بھی لوگ کینڈیڈیٹ تحریک لبیک پاکستان کے جیت کے اسمبلی میں جائیں گے تو وہ نظام مصطفیٰ کے جو پروگرامز ہیں ان کے بل پیش کریں اور پریشر ڈالیں. اگر حکومت ہماری بن گئی تو پھر تو پہلے دن میں رزلٹ آ جائے گا, 24 گھنٹے میں آپ فرق دیکھیں گے انشاءاللہ. اوورآل آپ کس قدر مطمئن ہیں 2018 کے جنرل الیکشن میں اپنی کامیابی کے حوالے سے؟ سر جی بہت مطمئن ہے, وہ اس لیے کہ لوگوں کو شعور آتا جا رہا ہے. آپ نے NA 120 کا جو ہے نا الیکشن دیکھا ہے, 20-25 دنوں کی کمپین میں ہم 3رے نمبر پر ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ علیحدہ بات ہے کہ جو 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں انہوں نے جو آفریں ان کو دی ہیں, جو ان کو فائدے دیے ہیں, لوگوں کو وہ نہیں سوچنا چاہیے. لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ تخت پہ دین کو لانے والے لوگوں کا ہی ساتھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی, اب میں پوچھتا ہوں کہ جی NA 120 میں نواز شریف نے جو ہے نا اپنی بیگم کو جتوا تو دیا ہے, اب وہاں پہ جو 3 لاکھ لوگ ہیں ان میں جو بھوکے لوگ سو رہے ہیں, کیا ان کو وہ لک آفٹر کرنے کے لیے تیار ہے؟ وہ تو ان کو ملنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو ایسے لوگ جب ہم سوچ پیدا کر رہے ہیں
تو امید ہے کہ ہم کافی سیٹیں جیتیں گے, اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ اگر لوگ اسی طریقے سے اویئرنیس ان کو ملی اور ہماری کمپین دن رات ہوئی تو ہو سکتا ہے ہم حکومت بھی بنائیں انشاءاللہ. اچھا سر, پی پی 159 سے آپ کا تعلق ہے اور یہ حلقہ شہباز شریف صاحب کا ہے, 5 سال تقریباً گزر گئے ہیں, کس قدر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہاں پر؟ سر دیکھیں, جہاں تک ڈیولپمنٹ کی بات ہے وہ تو دیکھیں جی 2-3 سڑکیں بن جانا, ٹھیک ہے جی, 2-4 جگہوں پہ گیس پائپ لائن آ جانا, ٹھیک ہے, یہ کوئی ہمارے پہ آسان تو نہیں ہے نا. بات تو یہ ہے کہ 5-6 سال سے اربوں روپیہ NA129 میں آیا ہے, ٹھیک ہے, وہ اربوں روپیہ کدھر گیا؟ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے اربوں روپے آیا ہے, لگا تو نہیں ہے, وہ کدھر گیا پیسہ؟ ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ تو یہ ہے نا کہ آپ حساب دینا پھر لوگوں کو کہ جی یہ پیسے آئے ہیں فنڈ گرانٹ اور یہ ایمانی قرآنی لگ گیا ہے. اگر ایک سڑک کے اوپر 10 کروڑ لگا ہے اور بل پاس ہوا ہے 50 کروڑ کا, وہ 40 کروڑ کدھر گیا؟ وہ تو عوام کا پیسہ تھا. یہ جتنا بھی ڈیولپمنٹ فنڈ چاہے وہ اس حلقے میں ہو یا کہیں بھی نون لیگ کرائے جو بھی ہیں, وہ ایمانداری سے خرچ نہیں کر رہے. پبلک کا پیسہ ہے, پبلک کی امانت ہے, وہ پبلک کے اوپر ایمانداری سے خرچ ہونا چاہیے. اربوں روپیہ اس حلقے میں آیا, وہ کھایا گیا. جی اچھا سر, ختم نبوت کے حوالے سے دوبارہ بات کرتا ہوں. اب نوٹیفکیشن چونکہ واپس لے لیا ہے حکومت نے, تو اب آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ کہ کیونکہ آپ نے کل طریق لبیک پاکستان نے کل مظاہرہ بھی کیا پنجاب اسمبلی کے سامنے, تو نوٹیفکیشن واپس ہو چکا ہے, اب آپ کا جو ہے وہ کیا؟ میری بات سنیں, اگر کسی کی ماں کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈالے وہ تو کہے گا میں قتل کروں گا اس کو, کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو پھر حضور کی عزت پہ ہاتھ ڈالے میں کیسے چھوڑ دوں؟ سادی سی بات ہے. گستاخی کی جو سزا ہے وہ تو موت ہے. یہ تو نہیں ہے کہ نا انہوں نے کوئی توبہ تو نہیں کی نا, معافی تو نہیں مانگی نا, جی غلطی ہوگی, ان کی غلطی ہے ہی نہیں, سیدھا سیدھا ختم نبوت پہ حملہ کیا ہوا ہے, ہم کیسے معاف کر دیں ان کو؟ انہوں نے فساد پیدا کرنے کی کوشش کی ہے نا. تو میرا تو یہی ہے کہ یہ جو ہے نا, کیا نواز شریف نے آ کے بیان دیا ہے کہ جی یہ ہم نے جو بل پاس کرایا ختم نبوت پہ حملہ کیا تھا, یہ ہمارے سے جو ہے نا غلط حملہ ہو گیا؟ یہاں تو ایسا کوئی بیان آتا تو پھر ہم سوچیں نا, ایسا تو کوئی بیان ہی نہیں ہے. وزیر قانون کے جی کہتے ہیں, وزیر قانون کی اوقات ہے بل پیش کرنے کی؟ ختم نبوت کا اتنا بڑا حلف نامہ جو تبدیل کیا ہے, کیا وزیر قانون کی جرت ہے؟ یہ نواز شریف کے حکم پہ سارا کچھ ہوا ہے اور قادیانیوں کے ساتھ مل کے کیا ہے اس نے, کیسے معاف کر دیں؟ ہم بدلہ لیں گے, میں بدلہ لوں گا, باقی کوئی لیتا نہیں لیتا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, میں اپنے ارادے پہ قائم ہوں, میں بدلہ لوں گا انشاءاللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں اس قانون کو چھیڑنے کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے؟ سر اس کے پیچھے جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں غیر اسلامی جو لوگ ہیں ان کی حکومت ہو, اور وہ انشاءاللہ ہم یہ جو ان کی خواہشیں ہیں انشاءاللہ پوری نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے میرے صاحب, بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے میجر ظہیر صاحب اور آپ نے ان کی گفتگو سنی. میجر ظہیر صاحب نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ نواز شریف سے انہیں جہاں بھی ملا انہیں قتل کر دیں گے. قتل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف نے جو ہے وہ گستاخی کی ہے, اور انہوں نے 5-6 پوائنٹ ڈسکس کیے کہ نواز شریف نے جو ہے وہ پہلی گستاخی تو یہ کی تھی کہ ممتاز قادری کو جو ہے وہ پھانسی پہ لگایا, اس کے بعد جو ہے وہ ہندوؤں کو جو ہے وہ بہت سپورٹ کیا, اس کے بعد قادیانیوں کو بائی کہا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ریسنٹلی جو ختم نبوت کا قانون تھا اس میں ترمیم پیش کی گئی. سیکنڈلی جو ہے وہ ہم نے بات کی کہ اگر طریقے لبیک پاکستان کی حکومت آتی ہے تو آپ کے پاس کیا سٹرکچر ہوگا. سٹرکچر انہوں نے انصاف کے حوالے سے میں بتایا, اور اس کا جو ہے وہ خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تھانے کے اندر جج کا ہونا چاہیے اور ایک سنگل روم کے اندر تمام تر فیصلے ہونے چاہیے. ایک سنگل روم کے اندر جہاں جج بھی ہو, جہاں پر تفتیشی افسران بھی ہوں, جو بھی درخواست گزار ہے وہ ڈائریکٹ آئے, اس کا ڈائریکٹ اس کی کمیونیکیشن جو ہے وہ جج کے ساتھ ہو, وہ اپنے بیان پیش کرے. اس سسٹم میں وکیل بھی خارج ہو جائے گا, اور اگر وکلا یہاں سے نکلیں گے تو بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی. سیکنڈلی انہوں نے ہمیں بیت المال کا ایک پلان بتایا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے کے نام سے انہوں نے ایک اسکیم بھی بنائی ہوئی ہے, اور ماشاءاللہ خدمت حلق میں بھی بہت پیش ہیں. یہاں لاہور میں جو ہیں وہ فری راشن بھی جو لوگ ہیں انہوں نے اپنا نمبر دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھوکا رہ جاتا ہے تو اگر اس کو راشن چاہیے تو ان سے رابطہ کر سکتا ہے. انہوں نے وہ سٹرکچر بتایا کہ یونین کونسل سے لے کر جو اپر لیول تک جو ہے وہ ڈسٹرکٹ تک یہ سٹرکچر لے کے آئیں گے کہ کوئی بھی بھوکا نہ سوئے. تو لہٰذا اوورآل ان کا سٹرکچر دیکھا جائے تو بہت ہی اعلیٰ ہے. اور اگر ختم نبوت کے حوالے سے بات کی جائے تو ایز اے مسلم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت پر جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے, اور اگر کوئی بھی شخص بے شک وہ ایک سے نارمل انسان عام شہری ہوتا ہے یا بے شک وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتا ہے میاں نواز شریف, تو ہم کسی صورت بھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی بھی ہمارے نبی کے بارے میں الفاظ استعمال کرے. یہاں پر میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں تمام تر صحافیوں کو جنہوں نے جو ہے وہ ایسے نازک صورتحال میں جو ہے وہ بہادری کا
مظاہرہ کیا اور خصوصی ایم ٹریبیوٹ ٹو یو پاکستان ملٹری کہ پاکستان ملٹری نے جو ہے وہ ہراول دستی کا کردار ادا کیا اور تمام تر اسلام دشمن اور پاکستان دشمن عناصر کو جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم ختم نبوت جیسے معاملے پر کسی سے کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. لہٰذا نواز شریف صاحب کے جو دن ہیں وہ گنے جا چکے ہیں اور میں ڈائریکٹلی نواز شریف صاحب کا نام لے کر انہیں کریٹیسائز کر رہا ہوں کیونکہ اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم پاناما کے اوپر تھوڑا سا میں روشنی ڈالوں تو پاناما کا ایشو پہلے دن سے انہوں نے بڑا لائٹ لیا ہوا تھا کہ اس کے اوپر کون سا بڑا فیصلہ آ جائے گا یا کیا ہو جائے گا, لیکن کیونکہ اب ان کا برا وقت تھا, لوٹ تو یہ پچھلے 30 سال سے رہے تھے, لیکن انہوں نے ممتاز کو جس دن پھانسی پہ لٹکایا اس کے بعد ان کا برا وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا اور آپ ان کو ذلیل اور رسوا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اسلام آباد میں بڑے پروٹوکول میں جانے والا کس طرح اسلام آباد سے لاہور, لاہور سے یو کے اور خود دہائیاں دے رہا ہے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا. لعنت ہے ایسے شخص پر جو اس ملک میں تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا ہو اور وہ ایک ایسا بھی سسٹم نہ لے کر آیا ہو کہ وہ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ مجھے انصاف نہیں ملا. اور لعنت ہے ایسے شخص پر یہ کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے. یہ کیسی سازش ہے کہ جو تم کو نہیں پتا یار. یو ہیو اے سپریم اتھارٹی, یو آر دا پرائم منسٹر آف پاکستان. اگر تم کو اس چیز کا معلوم نہیں ہے تو پھر کس کو معلوم ہے؟ تم کو تو صرف اس بات پہ ہی لٹکا دینا چاہیے کہ یار تمہیں کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے. اینڈ یو آر دا پرائم منسٹر آف پاکستان. سیکنڈلی ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے میجر صاحب نے بات کی, 14 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا اس پنجاب گورنمنٹ نے, اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے علم میں نہیں تھا یہ سب کچھ ہوا. بھائی کیوں نہیں تھا آپ کے علم میں؟ ایک گھر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ والد کو پتا ہوتا ہے, اور اگر والد کو پتا نہیں ہے تو پھر اس کو تو اس گھر میں سرپرست ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. تو شہباز شریف صاحب آپ جو ہیں آپ کو بھی انشاءاللہ, کیونکہ انصاف جو ہے اور جو حق ہے وہ اپنا رستہ خود بناتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ پنجابی میں ہے کہ 100 دن جھوٹ دا تے ایک دن ساتھ دا. اب آپ کا وقت گنا جا چکا ہے انشاءاللہ. اب آپ کے جو دن ہیں وہ ختم ہونے کو ہیں, اب آپ کی فرونیت ختم ہونے کو ہے, اور انشاءاللہ اس ملک میں حقیقی تبدیلی, حقیقی انقلاب آنے کو ہے, اور اس ملک میں وہی نظام آئے گا جو اس ملک کی میجورٹی چاہتی ہے. اس ملک کو اب حقیقی معنوں میں پاکستان بنانا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو اس ملک میں ہم نے اقبال اور محمد علی جناح کا نظریہ لے کر آنا ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد علی جناح صاحب قائد اعظم صاحب سیکولر تھے, ایک کوٹیشن لاسٹ پہ تھوڑا میں نے لمبا کر دی ہے اور آپ کو سامنے رکھتا ہوں. 1 جولائی 1948 اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ کوئی زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا, بلکہ ہم ایک ایسے تجربے گاہ چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں. تو وہ کیسے تجربے گاہ ہوگی؟ جہاں پر یہ سیکولر اور لبرلزم کے حالات کے لے کر لوگ پھرتے رہیں گے. وہ کیسے تجربے گاہ ہوگی؟ جہاں پر پرائم منسٹر کہے گا کہ جی قادیانی ہمارے بھائی ہیں, جہاں پر پرائم منسٹر یہ کہے گا کہ رام اور اللہ میں اور بھگوان میں کوئی فرق نہیں ہے. لہٰذا یہ سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے ایز اے مسلم, ایز اے پاکستانی, کہ ہم نے کن لوگوں کو آگے لے کر آنا ہے. I am not say to you کہ آپ کس کو ووٹ کاسٹ کریں, but we must have to think about to that کہ who will be the Prime Minister of Pakistan, who have to write to for making the Prime Minister of Pakistan. So that's why کہ جو بھی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, یہ سارے ایک ہی سکے کے مختلف رخ ہیں. لہٰذا یہاں پہ یہ کہنا, لہٰذا آپ کسی کو بھی لے کر آئیں, آپ ایم ناٹ سے ٹو یو کہ آپ کس کو لے کر, لیکن لوگوں کے آگے دیکھیں. اور یہ میں نے فرسٹ ٹائم میجر ظہیر صاحب کا اتنا اچھا سٹرکچر دیکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک بالکل سنگل شیٹ کے اوپر سب کچھ ہمیں سمجھا دیا ہے کہ کس طرح گورننس کریں گے. شاید یہ وہ لوگ بھی نہیں بتا سکتے جو 1967 سے پیپلز پارٹی کو لے کر اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں, یہ لوگ بھی نہیں بتا سکتے جو پچھلے 30 سالوں سے نون لیگ کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے, اور یہ صرف انہی کے پاس ایک سٹرکچر ہے. لہذا اور اس کے ساتھ ہی زہیر بن منشا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.